حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ بہت سے علماء کے جو بچے ہیں وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جس مقام تک ان کے جو ہے والد گرامی یا جو ہے مشائخ وغیرہ پہنچ پاتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم اور بڑا کامن سوال ہے، اور یہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتا ہے، اور واقعتاً ایک یہ حقیقت ہے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اہل علم ہیں، اسکالرز ہیں، مشائخ ہیں، وہ بہت نام کماتے ہیں اور بہت کام بھی کرتے ہیں اور بہت فیض ان کا ہوتا ہے، اور ان کی اولادیں، ان کے بچے وہ اتنا زیادہ نہیں کر پاتے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو تھوڑا بہت میں نے اس پہ غور و فکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہو، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو، بیوروکریٹ کا بیٹا بھی بیوروکریٹ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں اہل علم و دانش، بڑے بڑے لوگ، ان کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر دوسرے لوگ جو ان کا وقت لے جاتے ہیں، اور ان کی جو علمی، دینی، تبلیغی ان کے مشاغل ہوتے ہیں، اس میں ان کا وقت بہت صرف ہو جاتا ہے، اور اپنے بچوں کو یہ وقت نہیں دے پاتے۔ اور دوسرے لوگوں کو ظاہر ہے کہ ان کی صحبت ملتی ہے، اور وہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں آ کر بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں اور بڑا نام کما جاتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہے وہ ان کی صحبت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ جو جنگل کے جانور ہیں نا، جنگلی جانور اکثر بڑے الرٹ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو ہر وقت اپنے دشمن کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب جتنے بڑے بڑے پارک بن رہے ہیں مصنوعی، جہاں جنگلی حیات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جانوروں کو رکھا جاتا ہے، اس میں مصنوعی طور پر ان کے لیے خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے، مختلف ڈراؤنی چیزیں جو ہیں وہ کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ جانور الرٹ رہیں۔ اسی طرح بچوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو اہل علم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں بہت سارے مسائل، مصائب، مشکلات دیکھی ہوتی ہیں اور ان کو فیس کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ بہت عروج پہ پہنچ جاتی ہیں، اور اس کو بروئے کار لاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آگے پہنچ۔ اب آگے ان کا جب نام بن جاتا ہے، ان کے پاس شہرت آ جاتی ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، سہولیات، آسائش، وہ ساری چیزیں، اور ان کے بچوں کو مفت میں عزت مل رہی ہوتی ہے، لوگ ان کے بعد ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، طوائف دے رہے ہوتے ہیں، ان کو دعوتوں پہ بلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بچوں کو اس طرح اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا موقع نہیں ملتا، آسائشیں زیادہ آ جاتی ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ کہا جا سکتا ہے یہ قسمت کی بھی بات ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، معاشرے میں دین اور علم پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ شیطان بھی ان کے بچوں پر اور ان کی نسلوں پر زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ ورگلاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ 4-5 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے بچے آگے نہیں بڑھ پاتے، مگر یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے والد نے، دادا نے نام بنایا، پھر والد نے اس سے بنایا، پھر آگے والی نسل نے اس سے بھی زیادہ آگے گئے۔ تو اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ دوسرے لوگوں کو زیادہ وقت دیتے اور اپنا وقت مینیج نہیں کر پاتے، اپنے بچوں کو وقت زیادہ نہیں دے پاتے، اور بچے ان کی صحبت سے دور ہو جاتے۔ بچوں کو سہولیات اور آسائشیں اور عزت قبل از وقت مل جاتی مفت میں، اس سے بھی یہ جو ہے نا، جو صاحبزادگی ان میں آ جاتی ہے نا، اور اس کا بھی ایک وجہ یہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ کچھ قسمت کی بھی بات ہوتی ہے۔ اس طرح کے جو میں نے غور و فکر کیا ہے، یہ چند ایک چیزیں ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔